الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قابل احترام سامعین اکرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، یعنی سب لوگوں سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کریں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی سب سے تعلقات کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف عبادت کرنے کے لیے نکل جائیں۔ لیکن اسلام میں یہ ضرور ہے کہ انسان مخلوق سے کچھ دیر کنارہ کشی اختیار کر کے صرف اللہ سے دل لگائے اور اس کی عبادت کرے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ دن بھر بیوی بچوں کے حقوق، دعوت و تبلیغ اور دوسرے بہت سے کام تھے، مگر آپ رات میں تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ جو رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ بھی اسی آیت پر عمل ہے۔ پورے سال ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور رمضان کے آخری عشرے میں ہم مسجد میں آ کر قیام کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ سال بھر دنیاوی کاروبار اور بہت سی مصروفیات کی وجہ سے ہم اپنے پیدا ہونے کے مقصد یعنی اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری کو بھول جاتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ رمضان کے متبرک اور مقدس اوقات کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی۔ آدمی کتنا ہی شوقین کیوں نہ ہو، کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کی وجہ سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے، اور عبادت کا جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر لمحہ نیک اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے دن تمام نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور اعتکاف کی وجہ سے جو کام وہ انجام نہیں دے سکتا ہے اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا کہ نیکیاں کرنے والوں کو ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی تلاش کرنے کے واسطے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی اور کشادہ ہیں۔ اعتکاف اللہ کے نزدیک ایک بہت اونچی عبادت ہے، لیکن ہمارا یہ اعتکاف رسمی نہ ہو بلکہ حقیقی اعتکاف ہو۔ ایک اعتکاف فقہی ہوتا ہے۔ اگر چاند 29 کا ہو جائے تو صرف 9 دن، یا پھر چاند اگر 10 دن کا نظر آ جائے تو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ تو فقہی اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ 10 یا 9 دن گزار لیں مسجد کے اندر تو اعتکاف ہو جائے گا، مگر اعتکاف کی جو روح ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ جیسا کہ روزہ دن میں بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن روزے کے مقاصد اسی وقت میں حاصل ہوتے ہیں جب کہ اس روزے کو اس کے تقاضوں کے ساتھ اگر رکھا جائے، جس میں غیبت نہ ہو، گناہ نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر عبادت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جب بندہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ نماز کا اثر یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ روزے کا اثر یہ ہے کہ اس کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کو اس کی روح اور آداب کے ساتھ رکھنے سے ہی بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔
بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور دل سنور جاتا ہے، دل بن جاتا ہے۔ دل کے اندر جو مال و جاہ اور دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آدمی ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری کی فکر میں لگا رہتا ہے، دنیا کی محبت میں مست ہو جاتا ہے، تو جب وہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو دل کو سکون پہنچتا ہے، گویا دل کا فائدہ ہوتا ہے۔ الغرض، اعتکاف کی عبادت کو اگر ہم پوری طریقے سے اس کی قدردانی کرتے ہوئے رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم حقیقی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے ایک نظام الاوقات بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اس سے وقت میں برکت بھی ہوتی ہے اور ہر کام وقت پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صبح سے شام تک کا جو نظام ہے، اگر ہم وہ نظام اس طریقے سے بنا لیتے ہیں تو ہمارا اعتکاف انشاءاللہ بہت قیمتی اعتکاف بن سکتا ہے۔ سحری کرنے کے لیے جب اٹھیں تو کھانا کھانے سے پہلے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں اور خوب دعائیں کریں، اپنے لیے کریں اور امت مسلمہ کے واسطے بھی کریں، اور موجودہ حالات میں جس طریقے سے مسلمانوں کے واسطے جو پریشانیاں ہیں، مسلمانوں پر جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کے دوری کے واسطے دعائیں کریں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت یا تسبیحات پڑھیں، استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں۔ سورج کے نکلنے تک یہی معمول بنائیں۔ جب اشراق کا وقت ہو جائے تو دو رکعت کر کے اشراق کی نماز پڑھیں۔ جب سورج اچھی طریقے سے روشن ہو جائے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھیں۔ زوال کے بعد یعنی سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز کی تیاری کر کے پہلی صف میں نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ نماز کے بعد کچھ دیر تسبیحات یا قرآن کریم کی تلاوت کریں، پھر آرام کریں۔ اٹھ کر عصر کی نماز کی تیاری کریں۔ نماز کے بعد بھی ذکر و اذکار میں لگے رہیں۔ افطار کے وقت دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا اور آرام کے لیے رکھیں۔ عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد جلد سونے کی فکر کریں تاکہ سحر میں جلدی اٹھ سکیں، پھر اپنا معمول برابر ہو سکے۔ صبح اور دوپہر میں جو وقت مل رہا ہے، اچھا خاصا وقت ملتا ہے، صبح 9 بجے سے لے کر تقریباً 12:30 بجے تک، اور دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد بھی 2 بجے سے لے کر تقریباً 4:30-5 بجے تک کا جو وقت ملتا ہے، ان اوقات کو ضائع کیے بغیر قرآن کریم کے حلقے لگائیں اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا معمول بنائیں۔ جو قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں سیکھے ہیں، تو جو علماء ہیں یا حفاظ ہیں معتکفین میں، تو وہاں پر جا کر بیٹھیں اور ان سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی فکر کریں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے مسائل کو پہلے سے جاننے کی کوشش کریں، تاکہ مسائل معلوم ہوں تو پھر ہمارا اعتکاف فاسد نہ ہو جائے، کیونکہ مسائل اگر معلوم نہ ہوں گے تو ممکن ہے کہ ہمارا اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے۔ تو جس نیت سے ہم 10 دن یہاں پر آئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سنت اعتکاف سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو اعتکاف کے مسائل اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی معلوم کر لیں، اور معلوم کرے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر معلوم نہیں کیے اور اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں تو معتکفین میں اگر علماء ہوں یا حافظ صاحب ہوں یا امام صاحب ہوں تو ان سے پوچھ کر مسائل کو معلوم کریں، تاکہ اعتکاف ہمارا صحیح معنی میں ہو سکے اور کسی طریقے سے اس کے اندر خرابی پیدا نہ ہو اور باضابطہ کسی موقع سے ہمارا اعتکاف ٹوٹ نہ جائے۔ ایسے ہی اعتکاف میں زیادہ وقت سونے میں نہ گزاریں۔
اور زیادہ باتیں کرنے میں، دنیاوی باتیں کرنے میں نہ گزاریں، بلکہ ان دنوں کو ہم غنیمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے اور مسجد میں اوقات گزارنے کی جو توفیق اللہ نے دی ہے، اس کو غنیمت سمجھے اور ایک ایک لمحہ اس کی قدردانی کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں، اور موبائل کا ضرورت کے بغیر استعمال نہ کریں۔ بالکل ہی استعمال اگر نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر واقعتاً اپنوں سے یا پھر کسی سے رابطہ کرنا ہو تو باضابطہ اس کے واسطے ایک وقت متعین کر لیں کہ یہ وقت میں ہی میں فلاں سے یا اپنے قریبی رشتہ داروں سے یا گھر والوں سے بات کروں گا۔ ایک وقت کو متعین کر لے تاکہ ہمارا یہ جو ٹائم ٹیبل ہے، اگر اس ٹائم ٹیبل کا اگر ہم پاس و لحاظ رکھیں گے تو ایک ایک لمحہ انشاءاللہ ہمارا قیمتی بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک وقت متعین کر لیں اور اسی وقت میں ان سے بات کریں، اور باقی وقت میں کسی بھی طور پر اپنے ہاتھ میں ہرگز فون نہ لیں۔ موبائل کا بیجا اور بے ضرورت استعمال گویا کہ اعتکاف کی روح کو ختم کرنے والا ہے۔ جو اعتکاف کا جو مقصد ہے، جس مقصد کو لے کر ہم اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب ہمیں حاصل ہو جائے اور ہمارا دل سنور جائے، اور دنیا اور ایسے ہی دنیا کے ساتھ ساتھ اور جو جاہ اور دوسری جو چیزوں کی جو محبت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں جو مقصد کے طور پر ہیں یہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اس وجہ سے جہاں تک ہو سکے بیجا اور بے ضرورت چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر مسجد میں جو معتکفین ہیں، جتنے بھی احباب ہوں، تو ان میں جو اہل علم ہوں یا عمر رسیدہ ہوں، تو ان میں سے کسی ایک کو جو واقعتاً اہلیت رکھتے ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں، تاکہ کوئی بھی معاملہ اگر پیش آ جائے تو اس وقت میں وہ امیر حل کر سکے۔ اور امیر بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر کام نظم و نسق کے ساتھ پورا چلتا رہے گا، کسی قسم کی کوئی لڑائی یا کوئی جھگڑا پیش نہیں آئے گا، اور اس طریقے سے ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے کی بات ہوگی۔ اور آخر میں یہ بات ضروری ہے کہ مسجد کی صفائی کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ معتکفین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھائیں پئیں جو چیز بھی جہاں پر بھی ہو ڈال دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، اور پاک اور صاف رکھنے کے ساتھ ہم مسجد میں رہنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں، لیکن یہ باتیں صرف معتکفین کے واسطے ہی نہیں ہیں، بلکہ معتکفین کے علاوہ بھی اگر جو احباب اس پر عمل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ عمل کر سکتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ ان کو فائدہ ضرور ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرات اس سال اعتکاف کا ارادہ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور ان تمام کے اعتکاف کو واقعتاً حقیقی اعتکاف کے ساتھ وقت گزارنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔